آگے جاتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں عافیہ خان کا. عافیہ اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو بچے جو ہیں جو نیولی ویڈس ہیں یا جن کی شادی ہونے والی ہے، اگر آپ ان کے لیے کوئی نصیحت فرما دیں. اور ایک اور ہے کہ جو حق مہر ہے معجل اور غیر معجل، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جزاک اللہ. تو میں سمجھ گیا. پہلی بات کیا تھی؟ بچے جو شادی کے لیے تیار ہیں ان کے لیے کوئی نصیحت فرما دیں. انہیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ شادی کیا چیز ہے. ہمارے ہاں یہی خیال کیا جاتا ہے کہ شادی یا نکاح یہ اصل میں جنسی جبلت کے اظہار کو قانون کے دائرے میں لانا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اسکیم ہے جس میں آپ شریک ہوتے ہیں، اور وہ انسانی نسل کے بقا کی اسکیم ہے. بچے پیدا کرنے ہیں، ان کی پرورش کرنی ہے، تربیت کرنی ہے. یہ صحیح ہے کہ اس کے لیے اللہ نے انسان کے اندر بڑا قوی داعیہ بھی رکھا ہے، ارج رکھا ہے، ورنہ تو بار بن جاتا ہے انسان کے لیے. تو اس ذمہ داری کو سمجھ کر نکاح کرنا چاہیے. یعنی نکاح کیا چیز ہے اور یہ کتنا بڑا اور کتنا غیر معمولی ادارہ ہے، اس کی ذمہ داریاں کتنی غیر معمولی ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کو بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بچیوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، تاکہ اوائل شباب میں جب جذبات کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ غیر ذمہ دارانہ فیصلے نہ کریں. سب سے بنیادی چیز یہ ہے. اور دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ یہ بات ان کے سمجھنے کی بھی ہے اور ہمارے سمجھانے کی بھی ہے کہ اس رشتے کو، یعنی یہ نکاح کا رشتہ جس میں ایک مرد و عورت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ زندگی بھر اکٹھے رہیں گے، بچے ہوں گے تو ان کو ماں اور باپ کے رشتے دیں گے، ایک پاکیزہ ماحول اور گھرانہ فراہم کریں گے. اس کی بنیاد جس چیز پر رکھی گئی ہے وہ عفت ہے، پاک دامنی. اسی لیے قرآن مجید نے اس کو شرط بنا دیا ہے. یہ بتا دیا ہے کہ کوئی بدکار آدمی یہ تصور بھی نہ کرے کہ وہ کسی پاک دامن خاتون سے، اسی طرح کوئی پاک دامن خاتون یا کوئی اور اس طرح کی خاتون، وہ یہ تصور بھی نہ کرے کہ وہ کسی بدکار سے شادی کرے گی. یعنی اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اصلی چیز کیا ہے، عفت. اس کو ہر حال میں قائم رہنا چاہیے. اس میں اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جائے تو آدمی کو فوراً پلٹنا چاہیے، کیونکہ یہ خاندان کا ادارہ عفت کے محکم رشتے ہی سے بندھا ہوتا ہے. اس میں جتنی پاکیزگی ہوگی، جتنی وفاداری ہوگی، جتنا انسان اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے معاملے میں ایثار کرے گا، اتنا ہی زیادہ اس کو دنیا اور آخرت میں اس کا نفع حاصل ہوگا. اور دنیا میں بھی انسان اگر بڑھاپا اچھا گزارنا چاہتا ہے اور اپنے گھر میں وقار اور عزت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنے بچوں کی نگاہ میں بھی ایک آئیڈیل باپ کے طور پر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز ماں کے لیے بھی باپ کے لیے بھی عفت ہی ہے، جس حد تک بھی اس کو ملحوظ رکھا جا سکے. اور تیسری اور آخری چیز جس کی نصیحت کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، یہاں ایک مرد و عورت ہیں، بعد میں بچے بھی ہوں گے، پھر ظاہر ہے کہ خاندان کے دوسرے افراد بھی ہیں، اسی طرح سے کہیں کاروبار کریں، کوئی کمپنی بنائیں، تو جہاں بھی ہو وہاں پر کسر و انکسار کے بغیر نہیں جیا جا سکتا. یعنی آپ کچھ چھوڑتے ہیں، کچھ لیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں. اگر یہ چیز نہ ہو اور آدمی صرف لینا ہی جانتا ہو تو وہ کسی بھی ادارے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ ہم یہ نہ جانیں کہ ایک نظم کے ساتھ چلنا ہے. اگر کوئی آدمی ذمہ دار بنایا گیا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا رویہ وفاداری کا ہونا چاہیے، محبت کا ہونا چاہیے، احترام اور عزت کا ہونا چاہیے، اور ایک نظم اور نظم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے شان کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے. یہ باتیں ہیں جو بتانے کی ضرورت ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو بتانی بھی چاہیے. دوسرا سوال کیا تھا؟ غیر معجل اور معجل حق مہر. جی ہاں، حق مہر تو اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کے ہاتھ پر رکھیں، بس یہ ٹوکن ہے، علامت ہے اس بات کی کہ مرد نے اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، اس کی علامت ہے. تو اصلاً تو اس کو مؤخر ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن یہ گنجائش اس لیے پیدا ہوئی کہ ہمارے ہاں تو اب اس طرح نہیں ہوتا،
لیکن عربوں کے ہاں بعض اوقات خواتین اپنی شان کی وجہ سے بڑا مطالبہ کر دیتی تھی، اور آدمی اگر شادی کرنا ہی چاہتا ہے تو پھر اس میں بعض اوقات یہ طے کر لیا جاتا تھا کہ اچھا اس کا کچھ حصہ اب ادا کر دیتے ہیں، کچھ بعد میں ادا کر دیں گے. تو یہ اگر کوئی اس طرح کا معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس پر شریعت کو اعتراض نہیں ہے. صحیح بات یہی ہے کہ مرد کی جو کچھ بھی معاشی حالت ہے اس کے لحاظ سے مہر مانگا بھی جائے اور مقرر بھی کیا جائے، اور سب سے پہلے ادا کر کے انسان اپنی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ.